بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ انشاءاللہ ہم آج کی میٹنگ کا باقاعدہ آغاز قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے میں حافظ عمیر وقاص صاحب جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کینیڈا کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کا اور اس MWF AGM 2021 کا آغاز کلام پاک کے ساتھ کریں. حافظ عمیر وقاص صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عمیر وقاص صاحب جو باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید کے ساتھ وہ فرما رہے تھے. ماشاءاللہ تھینک یو سو مچ ٹو حافظ عمیر صاحب. اور میں سب اٹینڈیز کو یہ گزارش کروں گا, obviously you're all muted at the moment, اگر آپ سب مل کر درود پاک 3 بار اگر آپ مل کر پڑھ لیں انشاءاللہ. بس اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں تمام اٹینڈیز کو گزارش کروں کہ اگر وہ اپنا مائکرو فونز کو میوٹ میں رکھیں. یہ انشاءاللہ ہم سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ ٹو بی پارٹیسپیٹنگ پارٹ آف دس میٹنگ انشاءاللہ. میرا نام عدنان سہیل ہے اور میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہیڈ آفس کے پروجیکٹ مینیجر ہوں, اور آج کے AGM MWF اینیول جنرل میٹنگ 2021 کی میں انشاءاللہ ہوسٹنگ بھی کروں گا انشاءاللہ. کچھ امپورٹنٹ ہاؤس رولز ہیں جو آئی تھنک آر ویری امپورٹنٹ. پہلے سے میں تمام شرکائے میٹنگ اور جو ہمارے جتنے attendees ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ you have all committed your time and your efforts to be part of this meeting. So on behalf of Minhaj Welfare Foundation USA and Minhaj Welfare Foundation Canada, thank you to everybody from North America, from Canada and America, our brothers and sisters who have attended today's meeting. And I'm very hopeful that we are expecting more and more people to be part of this gathering or to be part of this annual general meeting. I just wanted to give you all some important information regarding this annual general meeting. This is a meeting, تو meeting کا کچھ قوانین, کچھ rules بھی ہوتے ہیں جو ہم نے we have to stick by the rules. So as you well aware, یہ virtual زمانہ کا دور ہے, تو if for example ہماری انٹرنیٹ کنیکشن میں کچھ خرابی آ جاتی ہے تو we do apologize for that, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ we'll get back online and be connected. So اگر آڈیو میں یا ویژول میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو we apologize for that in advance. But being in the UK and being connected to America and Canada, we are hoping کہ آج ہمارا جو لائن وہ منقطع نہیں ہوگی انشاءاللہ. Second of all, if there's any questions or queries or any information that you would like to share, you are more than welcome to do that. There is the chat on the Zoom link. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نام جس ملک سے آپ بلانگ کرتے ہیں, امریکہ یا کینیڈا, اور جس شہر سے بلانگ کرتے ہیں وہ آپ پورا نام اور شہر اور کنٹری
اس کے ساتھ اپنی جو کویسچن یا کوئری جو انفارمیشن آپ دینا چاہتے ہیں وہ ضرور سینڈ کریں, یا آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں to info@minhajwelfare.org, info@minhajwelfare.org. اس کے ساتھ ساتھ یہ MWF AGM 2021 آپ اسکرین کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, اس کا ہیش ٹیگ یہ ہے MWF AGM 2021. I'm sure کہ آپ سب لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, فیس بک, ٹویٹر, Instagram. So please, you can take photos of me. I'm looking very nice for all of you guys today, mashallah. You can take photos of the gathering. تو آپ اس کو ٹویٹ کریں, لیکن ہمارا جو official ٹویٹ ہینڈل ہے یا فیس بک کی جو ہینڈل ہے وہ منہاج ویلفیئر. منہاج ویلفیئر is an official page on Minhaj Welfare Foundation Facebook page and Twitter. اور یہ ہیش ٹیگ آپ نے ضرور ٹائپ کرنا ہے MWF AGM 2021. اگر آپ کو اچھی بات کوئی لگی ہے تو وہ ضرور ٹائپ کریں, کیپشن لکھیں what you like about today's meeting. تو اس میں the people who are around the world, they will also be part of this meeting as well. And inshallah, we have a very detailed agenda for everybody today. I'll just quickly mention today's agenda. Or inshallah, jo hamara second segment of today's agenda, us par inshallah hum foreign hum inshallah hum proceed karenge. So after this introduction, we will go to Dr. Wasim Altaf Sahib, who's the director of MWF USA. After that, there will be a panel discussion. ہمارے جو key directors, management body اور جو کچھ ہمارے volunteers ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن USA سے اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کینیڈا سے, ان سے بات ہم کریں گے. اور پھر اس کے بعد will be showing you some videos of our countries جہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, وہاں ہمارے کنٹری ڈائریکٹرز آپ سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر فیصل حسین صاحب, وہ انشاءاللہ 2021 کا پلان آپ لوگوں کے سامنے ریویو کریں گے, and he will explain what is our objective for 2021. اور انشاءاللہ we are very hopeful that we will be blessed with the presence of the founding leader of Minhaj Welfare Foundation, His Eminence Hazur Sayyidi Sheikh Islam Dr. Muhammad Tahir Qadri Sahib, who will be giving a motivational message at the end of today's annual general meeting. So without further delay, it gives me great pleasure to introduce our second presenter for today's agenda, the MWF AGM 2021, Dr. Wasim Altaf Sahib, who's the MWF USA Director. Dr. Wasim Altaf Sahib. Ji. Okay. Thank you very much, Suhail Adnan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. And آج کا جو سیشن ہے یہ منہاج ویلفیئر USA کے بریف انٹروڈکشن ہے, بریف اوور ویو. ہم یہاں پہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ایلوکیٹڈ ٹائم کے اندر اس کو سب لوگوں تک پہنچا سکوں. اس میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور کہ یہ منہاج ویلفیئر سوسائٹی کی یعنی ایک برانچ جو کہ امریکہ میں اور یہاں کام کر رہی ہے, اور اس کی ہم نے فرسٹ انکارپوریشن ہوئی تھی, اس کو ساری لیگیلٹیز وغیرہ پوری کر کے 2017 کے اندر اس کا قیام عمل میں لے کے آئے تھے, اور اس کو پھر ہم نے IRS میں اس کا 501c اسٹیٹس, ٹیکس ایگزمپٹ اسٹیٹس اپلائی کر کے اس کو اس کا اپروول لیا, اور اس کے بعد اس کی آڈٹ وغیرہ بھی ہوا. نیکسٹ ایئر ہم نے اس کی ورچوئل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا, اور ورچوئل ڈیولپمنٹ کیا, ورچوئل لانچ کیا اس کو ہم نے, اور اس کے اندر ہم نے جو ہے اس کا پیمنٹ میتھڈ ڈٹرمن کیا, ڈیجیٹل بیک گراؤنڈ کو اسٹیبلش کیا, اس کی انٹیگریشن کے اوپر کام کیا,
and it started its donations. But उसकी इतनी ज़्यादा हमने प्रोपगेशन नहीं हुई थी, लेकिन हमने इसका काम का इस आगाज किया। फिर 2019 में 2019 के अंदर हमने इसकी डिजिटल फंड रेजिंग का आगाज किया, और उसमें हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज की, और गूगल एड, फेसबुक एड एंड क्राउड फंडिंग वगैरह इस तरीके से हमने इसके ऊपर काम किया और इसको हम आगे बढ़ाया। 2020 जैसा कि आप सब इससे गुजरे हैं कि ये बड़ा डिफरेंट साल रहा हर लिहाज से। तो उसके अंदर हमने अपनी ग्रोथ को, नेचुरल ग्रोथ को जारी रखा, तो वो खासियत तक ऑटो पायलट के ऊपर चले, लेकिन इसके अंदर भी हमने कुछ चीज़ें अचीव की। उनमें एक जो थी ये मैच फंडिंग या मैच डोनेशन जो हैं, ये हमने अचीव किया, और इसके अंदर बेनिफिटी हमारा न्यू वेबसाइट हमने इसके अंदर लॉन्च की, और फील्ड के अंदर कोऑर्डिनेशन का आगाज किया, और मैनेजमेंट को हमने इसमें ज़रा सा स्ट्रेंथन किया ताकि हमारे काम फ्लो में आ सकें और इसको हम सही तरीके से आगे चला सकें और इसको लॉन्च कर सकें, क्योंकि इसका एक्चुअल लॉन्चिंग अभी तक नहीं। अब हम 2021 में दाखिल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्किल साल से, मुश्किल वक्त से निकल के अब आगे तरक्कियों की तरफ जाएंगे हर लिहाज से इंशाअल्लाह, और आसानियों की तरफ जाएंगे। तो अब हमने इसके लिए इसके ऊपर काम किया कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाए। तो अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। उसमें हम एम्बेसडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो वॉलंटियर्स होंगे वो हमारे पास होंगे, और आप लोगों में से जो भी ये हमारे लिए वॉलंटियर होंगे हमारे साथ कदम ब कदम, शाना बशाना चलने के लिए। और आगे हम इसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे डायरेक्ट मेलिंग और नेटवर्किंग के ज़रिए से, यानी पर्सनल नेटवर्किंग के ज़रिए से भी, और फिर इसको हम फंड रेजिंग एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हर लिहाज से इम्पोर्टेंट काम है, उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कोशिश की कि आपको ट्रेंड दें। इसके अंदर आप एक चीज़ ये नोट करेंगे इन ग्राफ्स के अंदर कि हमने इसके अंदर कोई फिगर नहीं रखी है कि हमें ये डॉलर अमाउंट मिला या ये डॉलर अमाउंट हमने यहाँ से डोनेशन के ऊपर किया, जिसकी वजह मैं अगले सेक्शन, अगली स्लाइड पे बताऊंगा, लेकिन आप हमारी ग्रोथ को देख सकते हैं। ज़रा सा पिछली स्लाइड पर प्लीज। हाँ, यहाँ पे राइट साइड की स्लाइड के अंदर एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके ऊपर ज़रा सी तवज्जो, खुसूसी तवज्जो दीजिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि 2018, 19 और 20 में एक ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और हमारा है जैसे कहते हैं, हमारी होप है, हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह 2021 में इसमें इस ग्रोथ में फिनोमिनल इजाफा होगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ देखें कि इस ग्राफ के ऊपर सिर्फ 3 रंग हैं जो कि हमारे डिफरेंट एरिया के ऊपर, कि जहाँ से हमको मोस्टली जो है हमारी सपोर्ट हुई और हेल्प हुई। तो एरिया के लिहाज से ह्यूस्टन का येलो कलर, डैलस का रेड पिंक कलर, और उसके बाद जो हमारे पास डायरेक्ट डोनेशंस मुख्तलिफ मद में हमारे पास आए। And what I would like to see is it should be full of colors. So every area, every city where you belong to, we should have that color in this white phase. So that's what is my vision here. Please, next slide.
इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो हमने ये नहीं कहा कि या ये इसके ऊपर नहीं कि आपने कितना जो है किसी ने डोनेट किया इन डॉलर अमाउंट, जो कि मैं पिछली इसमें कह रहा था, बल्कि हमने ये चीज़ शो करने की कोशिश की है कि आपकी सपोर्ट और आपकी मदद से इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरों के लिए क्या इम्पैक्ट पैदा किया। बेशक अजर आप लोगों को सबको जाता है, लेकिन आप अगर देखें तो तकरीबन कोई 25,500 लोगों बच्चों को स्कॉलरशिप मंथली जाती है आप लोगों की तरफ से। ओवर 265,000 मील्स की हमने सपोर्ट प्रोवाइड की। इसके अंदर कई जगहों पे मुख्तलिफ मील सेंटर हैं और डेली मील दिया जाता है लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से कुर्बानी का मील, जो कि सिर्फ मैं ये यूएसए की यहाँ की फिगर्स बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी सपोर्ट से इतने लोगों को कुर्बानी का मील दिया गया। इसी तरीके से हर माह जो स्पॉन्सरशिप के मद में जो कि ऑर्फन्स की स्पॉन्सरशिप की मद के अंदर तकरीबन 500 बच्चों की किफ़ालत की जाती है। और अगर आप पानी पिलाने और उसका सवाब जो कि अहदीस के अंदर आया है, और खुसूसन कई लोग अपने यानी वालदैन की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से इसको डोनेट करने का बहुत ट्रेंड है, वो ये कि वाटर वेल्स, तो हमने 50 वाटर वेल्स डिफरेंट जगहों के ऊपर दुनिया भर में, इसमें खाली पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर में हमने इसको इंस्टॉल किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे एक ये स्केच है, ये एक हमने बनाया है कि इसकी वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट और ये कि हमारी यहाँ की लोकल मीन्स यूएस की मैनेजमेंट को किस तरीके से किया जाए। तो उसमें सबसे पहले यही कि हमारी लीगल मैनेजमेंट, जिसके अंदर लीगल डायरेक्टर्स हैं, उसके अंदर मेरे हमरा डॉक्टर फैसल और डॉक्टर शैला शामिल हैं, और हम लोग यहाँ के 3 डायरेक्टर्स हैं। उसके अलावा हमारी नेशनल मैनेजमेंट टीम है। नेशनल मैनेजमेंट टीम के अंदर हम तीनों के अलावा जो हैं वो शर्जील एहसान साहब और आसिफ रमज़ान साहब ये हैं, और हमें अभी इस टीम को मज़ीद आगे बढ़ाना है। इसके बाद हम रीजनल लेवल के ऊपर इसको लेके जाएंगे, जिसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ शर्जील भाई का और एक तरफ आसिफ भाई का नाम है, और फिर इनके अंदर ये एक हमारा स्केलेटन है कि इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ टीम्स बनाई जाएंगी। टीम्स जो हैं वो एरिया के लिहाज से यानी सिटी के लिहाज से करने का इरादा है, जिसके अंदर हर टीम के एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और इसको पूरी एडमिन सपोर्ट होगी। उसके अलावा ये कि इसके एम्बेसडर्स होंगे, जो कि आप सब लोग या जो भी इसके अंदर एम्बेसडर बनना चाहे। एम्बेसडर्स जो हैं उनके अपने सर्कल्स, जिसको कि हमने क्लस्टर्स का नाम दिया है, वो उनके पर्सनल सर्कल्स हैं, जिसको डिफरेंट लेवल के ऊपर उनके सर्कल्स या वो एज ए इन्फ्लुएंसर जहाँ पे काम करेंगे। देन वो सर्कल्स फर्दर ट्रिकल डाउन होंगे और फिर वो डोनर्स तक पहुंचेंगे। हर लेवल के ऊपर डोनर, हर लेवल के ऊपर वॉलंटियर, हर लेवल के ऊपर क्लस्टर्स बन सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसको पूरे अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ टीमों के जरिए से फैलाने का प्लान है इंशाअल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसकी अब सपोर्ट के लिए जो हमको प्रोवाइड ये वर्ल्ड वाइड सपोर्ट हमें मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी। उसके अंदर तमाम मार्केटिंग मटेरियल, तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, डिजिटल सपोर्ट, रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, कॉल सेंटर्स, कस्टमर सर्विस, ये जो है ये हमें सारी की सारी जो है वो मैनेजमेंट से की सपोर्ट हासिल होगी। लोकली हमारी जो है वो मैनेजमेंट
جو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا مختلف چیزیں ہوں گی، اس کے اندر ایمبیسڈرز، کلسٹر کوآرڈینیٹرز، ایڈمنسٹریٹر، نیٹ ورکنگ ایجنٹ، ہمارے جو بھی مارکیٹنگ ایجنٹس، اسکالرز، فنڈ ریزرز، والنٹیئرز، جو بھی ہمارے ساتھ جس طریقے سے بھی اپنی کیپیسٹی کے اندر تعاون کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ آ کے قدم ملائیں، ہمارے شانہ بشانہ چلیں اور اس چیز کو آگے لے کے چلیں جس کا کہ ابھی آپ فردر قبلہ کی گفتگو میں بھی انشاءاللہ سنیں گے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مشن ہے اور کتنی بڑی اس کی ویلیو ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں واپس عدنان سہیل کی طرف. Thank you so much, Dr. Wasim صاحب. ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ اور very comprehensive presentation آپ نے پیش کی ہے. ماشاءاللہ to Minhaj, about Minhaj Welfare Foundation USA and its activities and its plan. Thank you so much. آپ نے time دیا ہے اور thank you so much for all of your efforts. I think everybody needs to know that you have spent alongside the directors of MWF USA, Dr. Shahid Naqvi, who inshallah will pray for, and Dr. Faisal Khan. Mashallah, you guys have been spending day and night in promoting the efforts of Minhaj Welfare Foundation. So thank you so much to Dr. Wasim Al-Tasab and the entire team. Iske saath saath, mashallah, hum dekh rahe hain ki jo numbers hain, I think if I'm wrong, mashallah, century hamari hogi hai, mashallah. کرکٹ والی سینچری نہیں لیکن یہ اٹینڈیز والی سینچری ماشاءاللہ پوری ہو گیا الحمدللہ. سو بگ کنگریچولیشنز ٹو آل آف آور اٹینڈیز MWF AGM 2021. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا ہیش ٹیگ کافی سلولی جا رہا ہے ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر. تو مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ سب ٹویٹر اور فیس بک استعمال کرتے ہیں, تو پلیز اگر آپ کو کوئی اچھی بات لگی ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تو ٹویٹ آؤٹ, فیس بک, سینڈ اے پکچر. And we have also shared the Twitter handle on the chat group there as well. Likewise, اگر ڈاکٹر وسیم صاحب کی جو پریزنٹیشن ابھی ہوئی ہے اس کے سلسلے سے اگر کوئی سوال یا کویسچن یا query, and inshallah we will answer the queries in detail at the end of the session or through email, so you can be all satisfied about any information regarding Minhaj Welfare Foundation. So inshallah now we're going to take you to a small virtual visit to Pakistan, where the director of Minhaj Welfare Foundation's country office, Sayyid Amjad Ali Shah Sahab, would like to give you his thoughts, and also wo aap logon ka shukriya ada bhi karna chahte hain personally. So hum chalte hain Pakistan ki taraf se Sayyid Amjad Ali Shah Sahab, jo hamare MWF Pakistan ke country director hain. بہت خوشی ہو رہی ہے اور آپ سب کو دیکھ کے ایک بڑا اطمینان ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہماری منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام اتنا وسیع ہو گیا ہے. بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم سب ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں, ایک ٹیم ورک ہے ہمارا, اور اتنی اسٹرانگ نیٹ ورکنگ ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی. جتنا بھی ہمارا کام ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا, مختلف پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن کا, تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ جو ہماری پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں اور ان لوگوں کی جو ہم میزریز دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں, اور یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا یہ نیٹ ورک شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب اسٹیبلش کیا تھا جس مقصد کے لیے, اس مقصد کو جب پورا ہوتے میں دیکھتا ہوں تو بہت ایک اطمینان بھی ہوتا ہے, اور دعا بھی کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اس میں کسی نہ کسی حوالے سے اپنا حصہ ڈالتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ڈونرز ہیں, چاہے ہمارے پوری دنیا میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز ہیں, چاہے پوری دنیا میں ہمارے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے امپلائیز ہیں. وہ سب مل کر جب یہ کام کرتے ہیں تو تبھی ہماری یہ سکسیس جو ہے وہ انشور ہوتی ہے اور ہم سکسیسفل رہتے ہیں مختلف پروجیکٹس میں. میں واٹر پروجیکٹس کی مثال دے دوں آپ کو کہ تھر پارکر میں ہمارا الحمدللہ بہت وسیع کام ہے, اور انٹیریئر سندھ میں, بلوچستان میں, اور صدرن سائڈ جو پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا ہے اس میں ہمارا
واٹر پروجیکٹس کا بہت بڑا کام ہے. ہم جب وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ جب دیکھتے ہیں, یقین کریں یعنی میلوں سفر کر کے چھوٹی چھوٹی بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچے, خواتین وہ پانی لاتی ہیں. اور میں نے خود دیکھا ہے ایسے جوہڑوں سے وہ لوگ پانی بھر کے لاتے ہیں کہ جس میں نے خود مینڈک دیکھے ہیں, جس میں بعض اوقات ایک ایسا جوہر بھی میں نے سندھ میں ایک دیکھا تھا کہ ایک سائیڈ پہ اس کا وہ گندا پانی آ کر وہاں ٹھہر رہا ہے, وہاں سے وہ اپنی تمام ضروریات کا پانی جو ہے وہ وہاں سے اس جوہر سے وہ لے کر جاتے ہیں. وہاں پہ کئی جگہوں پہ الحمدللہ ہماری منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم نے یعنی ایک دن میں وہاں پہ واٹر پمپس انسٹال کیے ہیں. ہم اپنی ٹیم کو بلاتے ہیں اور وہاں پہ وہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے, آپ لوگوں کی سپورٹ سے جو ہمارے پاس ڈونیشنز آتی ہیں وہ ہم وہاں پہ واٹر پمپ جب لگاتے ہیں, وہ ان کی خوشیاں جو ان بچوں کی ہوتی ہیں, ان کے چہروں پہ جو مسرت آتی ہے اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک, ایک ایسی چمک کے جو الفاظ میں نہیں آ سکتی. قربانی کے پروجیکٹس جو ہمارے ہیں اس میں اگر ہم لے لیں اور پورے اس میں ہزارہ فیملیز میں ہم یہ گوشت تقسیم کرواتے ہیں, ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم ان کا ایک لسٹیں بنتی ہیں بینیفیشریز کی مختلف علاقوں کی, اور ہمارے جو والنٹیئرس کا نیٹ ورک ہے منہاج فاؤنڈیشن کا, اس کے تھرو وہ لسٹیں پھر جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں, اور ان لسٹوں کے تحت ہی ہم جا کر ان ایریاز میں پھر وہ گوشت پہنچاتے ہیں والنٹیئرس کی ٹیم. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے ہمارے پروجیکٹس جیسے اجتماعی شادیاں, جو اسکالرشپس ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں, بہت سے ہمارے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جن کا ہم یعنی ذکر جو ہے چونکہ اختصار کے ساتھ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور ٹائم کی تنگی ہے, ایسے ہزارہ کیسز ہیں کہ جو جب آپ بندہ دیکھتا ہے اور ان کی میزریز کو دیکھتا ہے اور پھر جب ان کو منہاج فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ ہیلپ ملتی ہے جو آپ ہی کے تھرو ہمیں پہنچتی ہے, تو وہ خوشیاں الفاظ میں نہیں آتی. میں آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں, اپنی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی اور ہم سب کے اس میں مال میں عمر میں اور اولاد میں مزید برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ قبولیت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. MashaAllah, this was Syed Amjad Ali Shah Sahab, جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاکستان, جو ہمارا مین پوائنٹ آف امپلیمنٹیشن ہے. الحمدللہ وہ جتنے ہمارے منصوبہ جات ہیں, جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں, شاید وہ تعلیم کے پروجیکٹس ہیں, آگوش اوفن کیئر ہوم کے پروجیکٹس یا صاف پانی کے پروجیکٹس, he is the main man that oversees the implementation of this project. تو بیسکلی یہی کام ہم کر رہے ہیں آج. اس میٹنگ کا یہی مقصد ہے کہ ہم آپ کو بینیفیشریز کے ساتھ کنیکٹ کریں, ہم آپ کے جو رضاکاران ہیں, جو والنٹیئرز ہیں, جو آن دا گراؤنڈ کام کرتے ہیں, ہم آپ ان کے ساتھ ایک کنیکشن قائم کریں, تو ایٹ لیسٹ یو ول know that the efforts that you are putting for Minhaj Welfare Foundation in terms of your sacrifice, in terms of your donations, it is going to the right place. Mashallah, we are now moving on to our panel discussion. And for the panel discussion, we have some of our key volunteers, our key representatives of Minhaj Welfare Foundation USA. We also have representatives of Minhaj Welfare Foundation Canada. And can I just say welcome to all of our panelists, which you can see on your screens. Alhamdulillah, from Canada, we have Brother Kamran Rashid, who's the president of Minhaj Quran Canada. Khush Amdeed to Brother Kamran Rashid. We have Dr. Mansoor Mia, the president of Minhaj Quran Dallas. We have Sharjeel Hassan, who's a longtime supporter and donor of Minhaj Welfare Foundation from Houston. We also have Allama Saeedul Hassan Sahib, who's the Imam of Minhaj Quran Houston. We also have Hafiz Umair Waqas, who's the administrator of Minhaj Welfare Foundation Canada. اور نیو یارک سے ہمیں جوائن کرتے ہیں طارق محمود صاحب,
Or alhamdulillah, we also will be joined very soon by the president of Minhaj Quran USA, Razi Niazi Sahab. تو ہم تمام پینلسٹ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ لوگ نے ہمیں اس ویری امپورٹنٹ ڈسکشن میں جوائن کیا. اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم آپ کی طرف سے سنیں کہ آپ لوگوں نے اپنے لوکل ایریاز میں کس طرح سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام بلڈ کیا ہے, اور خاص طور پر جو ہماری ڈونرز کے ساتھ جو ویری امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی ان ٹوڈیز AGM meeting, how did we create this connection? So my first question is to the president of Minhaj Quran Canada, Kamran Rashid Sahab. Kamran bhai, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Adnan bhai. بہت شکریہ, آپ نے ایک زبردست ایفرٹ کی اور اس پینڈیمک کے ٹائم اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب دوستوں کو ایک بار اکٹھا ملنے کا موقع دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو آپ کا ماشاءاللہ, اور خاص طور پر you are spending some amazing time with us here, so we are very grateful. تو کمران بھائی, جو آپ کے لیے ایک سوال جو I think very important سوال ہے, اور جس AGM کے لیے اور خاص طور پر ہمارے attendees کے لیے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ how important do you think it is to provide a dedicated leadership for Minhaj Welfare Foundation within your Tanzimi setup in Minhaj Quran Canada? Thank you so much, Adnan Sohail bhai. Before beginning my talk, I just would like to say thanks once again, and especially I would like to say some words about Minhaj Welfare Foundation. Indeed, is working day and night to help and to cooperate in all walks of life for the rehabilitation of the downtown sections of the society. Minhaj Welfare Foundation is a wonderful project, Agosh, in which all expenses from sponsorship and education of hundreds of children to employment and marriage are borne by MWF UK. According to the words of Prophet, peace be upon him, on the day of resurrection, the one who raises the poor will be like two fingers of one hand. Millions of Minhaj Welfare Foundations, model schools, rehabilitations of flood victims, assistance to natural disasters, aid gift, and medical complex, free eye surgery camp, free ambulance services, blood donor society, as well as you can say collective marriage projects. You guys spend millions and millions of rupees in our society. If you discuss in about, especially in Canada, so I would like to say, I strongly recommended Tanzimi presidents and other responsible persons like our Sadur, اور جو ہم نے اس دفعہ نئی تنظیم سازی کی in 2020 میں. اس میں کوئی شک نہیں, جب سے 2017 سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کینیڈا کا آغاز ہوا, اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ہیڈز کے طور پر یہاں جب ایک ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ دی گئی, تو اس دوران ایک اعلیٰ مثالی کام کیا گیا. عدنان سہیل صاحب, آپ خود بھی وزٹ کیا آپ نے کینیڈا میں, آپ نے روہنگیا کا پروجیکٹ بھی کیا, انوگریشن بھی کیا. الحمدللہ کینیڈا کی سرزمین میں بہت پوٹینشیل ہے, اور ان گزشتہ 3 سالوں میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جتنی تیزی کے ساتھ گروتھ کیا وہ اپنی مثال خود ہے. یہاں میں یہ بات سمجھتا ہوں ضروری ہے اس عمر کی کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جب تک ایک ڈیڈیکیٹ اس کا ڈپارٹمنٹ کا پریزیڈنٹ یا کوئی سیکرٹری جب تک اپائنٹ نہ ہو, وہ کام کی رفتار نہیں بن پاتی. بحیثیت ایک پریزیڈنٹ منہاج القرآن کینیڈا, میں اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں, اور پوری تنظیم اس کو جانتی ہے, سمجھتی ہے, اور ہم یقین دلاتے ہیں آپ کو
کہ انشاءاللہ منہاج القرآن کینیڈا کی پوری تنظیم، ان کے رسپانسبل صدور، سیکرٹریز، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے. Thank you so جو much. تنظیمات کے لوگ ہیں، وہ ممبرشپ ہو، وہ منہاج القرآن کا میسج ہو، وہ کام اپنی جگہ کرتے رہیں، لیکن جس شخص کو بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ذمہ داری دی جائے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اور پھر وہ شخص ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو آگے لے کے جب سوسائٹی پہ بڑھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت آپ سوسائٹی کے ہر کامن بندے تک اپروچ کرنا ممکن بنا دیتے ہیں. صرف اور صرف ریلیجیس فیکٹر کو سامنے رکھ کر اگر سم ٹائم لوگ اوائڈ کرتے ہیں، کوئی عقیدے کی بنیاد پر، کوئی کسی سطح کے اوپر، کوئی پولیٹیکل بنیاد پر، لیکن ایک چیریٹی، ایک ایسا نام جس کے نام پر انسانیت کی خدمت کے لیے ہر شخص قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر اس کی باؤنڈریز کوئی نہیں رہتی. بے شک. اس کے اندر رنگ، نسل، فیت، وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اس امر کو، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سہیل بھائی آپ کو اور آپ کے ساتھ ہمارے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ فیصل حسین مجدی صاحب کو یقین دلاتے ہیں، میں اور میری پوری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ اس 2021 کا ریکارڈ قائم کرے گی، اور جلد ہی جلد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کینیڈا کا ایک انتہائی اہم ذمہ دار چوز کرنے کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ نام رکھیں گے، اور اس سلسلے میں آپ کا تعاون ہمیں درکار ہوگا. میں ونس اگین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے، اپنی پوری تنظیم کی طرف سے، کینیڈا کی طرف سے، امریکہ میں، یو کے میں، پاکستان میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. Kamran bhai, thank you so much. There were some very beautiful words spoken by Kamran bhai. اور یہی کمٹمنٹ اور یہی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے ہمارے والنٹیئرز کے اور سپورٹرز کے حوالے سے. ماشاءاللہ, thank you so much. Just for a note, I can see people are raising their hands. اگر کوئی سوال یا کوئری آپ لوگوں نے پوچھنا ہے تو چیٹ سیکشن میں آپ پلیز اپنا پورا نام اور لوکیشن بھی ساتھ لکھیں، اور جو کوئری یا کویسچن ہے وہ لکھ لیں، اور انشاءاللہ آخر میں ہم اس کی اس کویسچن یا کوئری کو ضرور انٹرٹین کریں گے. پلیز ٹائپ یور کویسچنز آن دا چیٹ انشاءاللہ. دوسری ہم جاتے ہیں ابھی جو منہاج القرآن ڈیلس کے جو پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر منصور میاں صاحب. ماشاءاللہ, اگین he's a very famous personality in America. He's been a long time supporter of Minhaj Welfare Foundation. ہم پہلے سے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، گڈ آفٹرنون بھی کہتے ہیں from the UK to America. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کی پریزنٹیشن ابھی وہ ڈسپلے میں لے کے آ رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. تو جی عدنان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میں خصوصاً قبلہ حضور کی اجازت سے، آپ کی پرمیشن سے میں اس چھوٹی سی بریف ٹاک کا آغاز کرتا ہوں. اسپیشلی میں بہت مشکور ہوں سہیل عدنان صاحب کا، فیصل مشہدی صاحب کا، ڈاکٹر وسیم الطاف، ڈاکٹر شہلہ نقوی صاحب جو ایگزیکٹو میں ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم سید امجد علی صاحب جو ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر پاکستان ہیں. اور ماشاءاللہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ بڑے یعنی عزیز اور بڑے اچھے دوست کامران صاحب، عدنان آدم بھٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور رضی نیازی صاحب، ظفر صاحب یو ایس اے سے، اور ماشاءاللہ بیابانی صاحب کو بھی میں نے دیکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ شکاگو سے. تو ماشاءاللہ we have a huge team from all different part of the North America. And I'm really appreciated that they give me a little bit of a small opportunity to talk about it. So Minhaj Welfare Foundation, mashallah, it exists. I'm going to give you a little background, of it. Please keep flipping the slides because the slides are a little bit. We are working with Minhaj Welfare Foundation with the collaboration of Minhaj al-Quran Dallas, and we have been in existence since 2009, mashallah. And this, mashallah, with the help of our local team, we, mashallah, I can see there are a lot of people up here
قاضی بیابانی صاحب آپ ضرور تشریف لائیے ہمارے پاس کبھی. ہاں جی ماشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تعالی بالکل بالکل جس موقع ملے گا ضرور. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا سینٹر ہے جو لاٹ آف ایفرٹس ہماری لوکل ٹیم کی ڈائریکشنز اور ان کی وجہ سے ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی سروسز شروع کی. اور جس دن سے ہم نے منہاج القرآن کی سروسز شروع کی, منہاج القرآن جیسے کامران بھائی نے بتایا کہ دیز آر دا ٹو فنگرز آف دا سیم ہینڈ. ہماری شہادت کی جو فنگر ہے وہ منہاج القرآن ہے, اور اس کے ساتھ جو ہمارے سارے فیکٹرز ہیں وہ ماشاءاللہ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس کو ایک فسٹ بنا لیں تو وی آر ویری پاورفل ٹول that we can show it to the whole world that how much we are organized and we can make a difference. MashaAllah, keep going. This is our Awais Al-Qarni auditorium. Jamia Hassan al-Basri and Awais Al-Qarni auditorium name was written given by Hazur Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri, and with his blessing, mashallah, we have been going. So when we establish and we put down the efforts and we have a goals, I will tell you briefly the origin, milestone, growth, recognition, and goals and objective. And our goal of Minhaj al-Quran, when I'm talking about the Dallas, it's the goal of Minhaj Welfare Foundation as well. So you have to really, we cannot really differentiate them from here. Next, please. So the origin of Minhaj al-Quran, Dallas, next, please. Yeah, keep going. It started with the ziyarah of Hazur Sayyidi Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri in November 2008. So I didn't know him before that, and mashallah, with all of my efforts, so we are able to meet him, and mashallah, he stepped in Dallas, and from there we started distributing Hazur Shaykh al-Islam messages through 35 states. We have mashallah more than 2,000 addresses in all 35 different states. And we were doing editing, recording, mailing, distribution, not only in Dallas-Fort Worth area, but also the people who are here and who work with me, they know the details and all, and they have been through with me through all that kind of journey that we traveled to this level. And definitely when we were regularly sending the flyers of not only Minhaj al-Quran, but also the Minhaj Welfare Foundation through the CDs every month to all different homes, more than 2,000 homes in the United States. And we made the database of our participants. Next, please. So with all those kind of efforts that continued for a few years, then what happened, that we also started opening the libraries of Minhaj al-Quran publication in multiple states. We enhanced the membership of Minhaj al-Quran International, and attending the conferences and opening the events for the community, not only in Dallas-Fort Worth, but also all around the people on the different states. Probably they know me, so they might be a little bit aware of it, what the efforts we put it in. We also conducted the local programs in collaboration with the other sects, not only Ahl Sunnat wal Jamaat, but Ahl Tashih and other communities, Muslim communities, and other mosques and the local people in this area. And the people of Dallas-Fort Worth, they know that we conducted a Texas Maulud celebration, which was a kind of very unique program that we continued for 4 to 5 years, and everybody know in this area. So we also arrange the seminars in other states and cities, enhance the membership of Minhaj al-Quran International, definitely, and organizing our US multimedia Minhaj recording centers for recording of all of our events and all the activities of Minhaj al-Quran globally, including Minhaj Welfare Foundation, and we send it to the Markaz, for educational purposes. We also made a live telecasting of our grand events in which Hazur Sayyidi Shaykh al-Islam, Dr. Muhammad Tahir al-Qadri Sahab, and other dignitaries who came from other countries, they came and participated. And with the help of our team, we were able to establish mobile multimedia team for conducting the weekly Durud al-Salam Mahafils in Dallas-Fort Worth area and other cities. And mashallah, there was a time when in every week, with the direction of Hazur Sayyidi Shaykh al-Islam, we were able to conduct the Mahfil Durud al-Sharif in multiple homes in Dallas-Fort Worth area. And by just looking at us, the other masajid, they started conducting the same programs and same events, in their homes as well. Next, please. Dr. Saab, we have 2 minutes. All right. Okay. Yeah. Just quickly. Keep going. So by doing so, we were able to have that recognition. Keep going. Yeah. And we were able to establish the Minhaj Welfare
definitely we have Minhaj Jamia Hassan al-Basri Center, and we were able to continue with our program and our services. And mashallah, we are hoping that with our team, we will be able to work together as a cohesive team, as a one family from all different states, and we can work together in the same directions of Hazur Sayyidi Sheikhul Islam and Minhaj Welfare Foundation. And now mashallah, we have 501c Minhajul Quran, Minhaj Welfare Foundation, and it's a well-established unit under the umbrella of Dr. Wasim Altaf, as well as Dr. Shahla Naqvi Sahib, and with our local team, and definitely we will be able to make a difference in our lives and the lives of other people, not only in the United States, but all around the globe. And I'm gonna take a break up here. I'm not sure how much of time. I do not want to jump to some other parties. You know, Dr. साहब मैं सिर्फ यहाँ एक कहना चाह रहा था कि मैंने आपको सवाल पूछना था, लेकिन I think you read my mind. तो लगता है कि you have some karamat with you, mashallah. Without me asking questions, you already answered everything, mashallah. This is amazing work done by Dr. Mansoor Mia, mashallah. Allah Ta'ala bless you and your entire family, और आपकी जो तावन है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के लिए, और खास तौर पर जो लोकली आपने एफर्ट्स किए, may Allah Ta'ala reward you and you reward the entire congregation in Dallas, and bless all of the efforts. Thank you so much. Yeah, this is all the blessing of Hazur Sayyidi Sheikhul Islam and his vision, and we are just the follower, and we are just trying our best to match up his expectation. Thank you so much, mashallah. Thank you so much. और अभी हम चलते हैं, ये भी माशाल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि हमारे मोहतरम और हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग शख्सियत मोहतरम मोहम्मद रज़ी नियाज़ी साहिब, जो मिनहाजुल कुरान USA के सदर हैं, और he is also a backbone of Minhaj Welfare Foundation. हम रज़ी नियाज़ी साहब को खुश आमदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. सर आवाज आ रही है माशाल्लाह? सर म्यूट में, I think so. आपका माइक म्यूट है जी साहब. Assalamu alaikum, brother Adnan Sahel. May I ask a question, or I need to wait? If you could wait, and inshallah we can get the question, inshallah. Okay. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Razi Niyazi sahab, assalamu alaikum sir. कैसे हैं? माशाल्लाह. Alhamdulillah. पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, माशाल्लाह इतनी अच्छी मीटिंग अटेंड जो है ज्वाइन करने की, अरेंज करने की. खास तौर पे जनाब फैसल भाई को, उनसे मेरी बात होती रही है माशाल्लाह, अदनान भाई को, और जनाब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त वसीम अल्ताफ साहब माशाल्लाह ये ब्रीफ कर चुके हैं तमाम. तो मेरे लिए तो कुछ नहीं था ब्रीफ करने को, सिवाय इसके कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और जहाँ तक मेरा मैसेज जा रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो साथियों ने मिनहाजुल कुरान की ज्वाइन किया पूरे अमेरिका से, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस होली मिशन को ज्वाइन करें. दामे दर में सुखने जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए, दुनिया और आखिरत में इससे बेहतर काज कोई नहीं हो सकता. और मैं फिर मुबारकबाद दूंगा, मजीद का टाइम नहीं लूंगा कतई आपका. माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जो है सुनिए. मेरे बस में जो कुछ भी है, मेरी ज़ात की हद तक क़िबला हुज़ूर की दुआओं के सदक़े में मैं इस मिशन के लिए हाजिर हूँ हर तरह से. Mashallah, thank you so much. This was Mohtaram Mohammad Razi Niyazi Sahib, the president of Minhajul Quran USA. Short, concise, comprehensive, giving his well wishes to all of the donors and supporters. Aapka bahut shukriya. Alhamdulillah, we are very grateful to all of our seniors in USA and Canada for giving their time. It is a constant blessing for us, and यही जो messages आप लोग देते हैं, ये हमारे लिए एक motivation है और हमारे लिए एक inspiration है. So thank you so much to everybody, mashallah. मैं भी I think we have Allama Saeed Hassan Sahib from Houston. Assalamu alaikum, Allama Sahib. Sir, कैसे mashallah? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं बेसिकली कनाडा, ह्यूस्टन, डैलस, न्यूयॉर्क, इस तरह से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और ऑल फ्रॉम इंग्लैंड इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह साहब आप कैसे माशाल्लाह, सेहत तबीयत सब खैरियत से हैं? अल्लाह करम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत. सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा आपको
اور دعا گو کہ اللہ رب العزت یہ جو ایفرٹس آپ کر رہے ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، اللہ رب العزت یہ ساری کوششیں قبول فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب آپ سے یہ خاص سوال جو ظاہر ایز این امام، ایز اے ریلیجس لیڈر، آپ کی ایفرٹس جمعے کے خطبات میں اور اسپیچز کے حوالے سے، پھر مقتدیز، کانگریگیشن اور کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو آپ کے سوال یہ کہ بیسکلی بحیثیت ایک اسکالر اور ایک امام آپ کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو ہماری کمیونٹی ہے اور آپ کی جو کمیونٹی ہے آپ کس طرح سے ان کو انگیج کرتے ہیں MWF کے حوالے سے؟ جی میں بڑا اسپیسیفک اسی ٹاپک پہ اور اسی موضوع پہ انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا. یہاں ہمارا منہاج القرآن ہیوسٹن میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے محترم محمد رضی نیازی صاحب کی سپرویژن میں، ان کی سرپرستی میں منہاج القرآن کے 3 سینٹرز ہیں ہیوسٹن میں، ان دا ہیوسٹن ایریا. The first of them is the main headquarter جو ہمارا مسجد غوث اعظم منہاج القرآن اسلامک سینٹر ہمبل میں ہے. دوسرا ہمارا مسجد فاطمۃ الزہرا منہاج القرآن اسلامک سینٹر وہ پورٹر میں ہے. اور تیسرا یہ ہیوسٹن ایریا میں ہی منہاج القرآن اسلامک سینٹر مسجد علی المرتضیٰ KT جہاں آج کل میں ہوں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے پاس یہاں بڑے ویل نون اسکالرز محترم ڈاکٹر غلام محمد قمر الازہری صاحب ہمبل میں ہیں، ڈاکٹر علامہ افضال احمد قادری صاحب وہ پورٹر میں ہیں، اور یہاں KT میں منہاج القرآن سینٹر میں اللہ رب العزت نے خدمت کا موقع مجھے دیا ہے. تو ہم الحمدللہ پچھلے سالوں سے جب سے رابطہ ہے مسلسل ویلفیئر کا، اور کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ. ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں ہر سال بیسیکلی جو ریگولر ہماری ڈونیشنز ہوتی ہیں یہاں ہیوسٹن سے ہم جو کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر وسیم الطاف صاحب جو پریزنٹیشن اپنی دے رہے تھے اس میں آپ نے یقیناً دیکھا ہے کہ منہاج القرآن ہیوسٹن کا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ all the credit goes to definitely all the donors، اور اسپیشلی محترم رضی نیازی صاحب کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، پوری فیملی کا، اور باقی تمام احباب جو ہیں ان کی سرپرستی میں ہم سب کچھ کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو قربانی مہم ہوتی ہے ہمارا مین جو سورس ہے زیادہ ڈونیشنز کا وہ قربانی مہم ہوتی ہے سالانہ جو ہم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے لوگوں کو اس طرف قائل کر کے اور کوشش کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ آف اینڈ آن جیسے یہ روہنگیا کرائسس آئے تھے، اس کے علاوہ یمن کے حوالے سے اور باقی جو بھی ایکٹیویٹیز ایٹ دا ٹائم آتی جاتی ہیں، تو ہمیں جیسے جیسے خبر ملتی جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ اس کو سوشل میڈیا، ہمارے تینوں مساجد کے اپنے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں جس میں ہماری کمیونٹی جتنی بھی مسجد میں آتی ہے ان سے ہم باقاعدہ ان کے نمبرز لے کے ای میلز وغیرہ ہمارے پاس ہوتی ہیں. ایک ہیوسٹن لیول پہ بھی ہماری پورا ای میل کا سیٹ اپ ہے جس میں ہم منتھلی بیسس پہ بھی میلز کرتے رہتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کو کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ آتا ہے تو سوشل میڈیا کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو، فیس بک کے ہمارے پیجز ہیں ان کے تھرو ہم ان کو انگیج کرتے ہیں اور ڈونیشنز کے لیے ان کو راغب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک تو چیز میں گزارش کروں گا اس حوالے سے کہ جو ہم نے گراف دیکھا تھا ڈاکٹر وسیم صاحب نے جو پریزنٹ کیا تھا گراف، اس گراف کے اندر ایک بہت بڑا پورشن ہے جو وائٹ تھا، اور اٹ مینس کہ وہ ڈونیشنز ہیں جو بغیر کسی چینل کے، یعنی ڈائریکٹلی لوگ ڈائریکٹ ڈپازٹ کرواتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو ایک ہمبل ریکویسٹ ہے میری تمام جتنے بھی سننے والے ہیں اس وقت لسنرز ہیں، جس سٹی میں بھی آپ ہیں، جس اسٹیٹ میں بھی آپ ہیں، اپنی جو بھی آپ کی ڈونیشنز ہوتی ہیں ان کو اگر آپ چینلائز کر کے بھیجیں اور تھرو اپنی جو لوکل آپ کی آرگنائزیشن ہے یا جو بھی آپ کی وہاں کے منہاج القرآن کے ذمہ داران ہیں ان کے تھرو اگر آپ بھیجیں تو وہ زیادہ افیکٹو بھی ہوگی اور پتہ بھی چلے گا کہ کس علاقے سے کتنی ڈونیشن آ رہی ہے، تو اس سے کام کرنے میں ذرا آسانی ہوگی، ہم اس کو چینلائز بھی کر سکیں گے. اور دوسری میری گزارش ہمارے محترم فیصل صاحب سے بھی ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا حصہ منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ڈونیشنز کا ہیوسٹن کی طرف سے جاتا ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اوپر ذرا تھوڑی سی توجہ زیادہ فرمائیے. اکثر جو ہے ہم فلائرز وغیرہ یا اس طرح کا جو میٹیریل ہوتا ہے اس کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے اس چیز کا کہ اگر پراپرلی ٹائم پر ہمارے پاس جو کچھ بھی آگے ایونٹس آ رہے ہیں یا جو بھی آگے مہم ہے اس کی اگر پراپرلی ہمارے پاس ٹائم سے میٹیریل اویلیبل ہو تو جو کچھ اس وقت آپ کو ریزلٹ نظر آ رہے ہیں so we can do many much more than that. اس سے زیادہ بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ یہاں سے ہم
کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا کنٹریبیوشن انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اور میں دوبارہ مبارکباد دوں گا اللہ پاک اس مجلس کو اور یہ ساری ہماری جو ایفرٹ و کوشش ہے اس کو اللہ قبول فرمائے. اور دوبارہ ریکویسٹ ہے میری تمام جتنے لسنرز ہیں ان سے کہ جہاں جہاں بھی آپ ہیں اپنا جو بھی ڈونیشنز ہوتی ہے آپ یقیناً کرتے ہیں لیکن اس کو کوشش کریں کہ چینلائز ایک آرگنائز وے کے ساتھ اور اپنی جو بھی آرگنائزیشن لوکل ہے اس کے تھرو اگر کریں گے تو اس میں زیادہ وہ افیکٹو ہوگی اور کامیاب ہوگی. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب, آپ نے بہت اہم نکات آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے آپ کی گفتگو میں. سو تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ٹیم وہ اس وقت آپ کی بات سن رہی بھی ہے اینڈ انشاءاللہ وی ول نوٹ دیٹ. اور آپ نے ویلڈ پوائنٹس ریز کیے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آگے سکسیسفل کیمپین بھی ہوگا انشاءاللہ 2021 میں. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب. اور ابھی ہم چلتے ہیں کینیڈا کی طرف سے حافظ عمیر وقاص صاحب جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کینیڈا کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں ماشاءاللہ. تو حافظ صاحب کو اسی سلسلے کے حوالے سے سوال پوچھیں گے کہ ڈونرز اور جو ہمارے لوگ تعاون کرتے ہیں. سوری عدنان صاحب, تھوڑی آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. قبلہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر میرا سیشن ابھی ہو جائے اور آپ لوگ اپنی کارروائی میرے سیشن کے بعد بے شک جاری رکھیے گا تو ٹائم کے پیش نظر ہم قبلہ حضور کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم قبلہ حضور. السلام علیکم قبلہ حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یو ایس اے کے بیشتر علاقوں سے اس ٹائم اس وقت آلموسٹ 111 لوگ ہیلو اس ٹائم 111 لوگ آن لائن ہیں. جی بیٹے میں سن رہا ہوں. جی 111 لوگ آن لائن ہیں. ہم اپنی کارروائی میں جو سلسلہ لوگوں سے ڈفرینٹ فیڈ بیکس لینے کا تھا وہ جاری ہے. اور نیازی صاحب کی صدارت ہو رہی ہے. نیازی صاحب کی صدارت ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. جی تو جی حضور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ نے وقت دیا ہم سب کو اور الحمدللہ کینیڈا اور یو ایس اے کی طرف سے بھرپور نمائندگی لوگوں نے رجسٹر کر کے پارٹیسپیٹ کیا. اور ابھی ویلفیئر کی مختلف بریفنگز ہوئی ہیں, ویڈیوز دکھائی ہیں اور آگے 2021 کے لائحہ عمل کے اوپر ایک پریزنٹیشن رہ گئی ہے. وہ انشاءاللہ ہم آپ کی گفتگو کے بعد اس سلسلہ وہ والا جاری رکھیں گے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار دیگر آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا جو بریفنگ سیشن چل رہا تھا میں چونکہ مقررہ ٹائم کے مطابق آ گیا تھا یہاں, بلکہ اس سے بھی کوئی 10 منٹ پہلے, تو میں نے اس لیے گفتگو ڈاکٹر وسیم صاحب کی سنی. ادھر ہی بیٹھے ہوئے وہ جو بریف کر رہے تھے اور تذکرہ کر رہے تھے کہ مینجمنٹ کا سسٹم کیا ہوگا, نیکسٹ آپ کا جو پلان ہے اس میں ایمبیسڈرز کس طرح انگیج ہوں گے, اس میں کوآرڈینیٹرز کس طرح انگیج ہوں گے, پھر ریجنل کلسٹرز کس طرح ہوں گے اور کمپینز کو کس طرح ڈیل کریں گے اور لوکل ساتھیوں کو کیسے انوالو کریں گے. یہ اس سمے میں نے سن لیا. پھر بعد میں ان کی گفتگو کے بعد کچھ تھوڑی سی گفتگو عدنان سہیل کی بھی ہوئی, وہ سنی. پھر مجھے فیصل حسین مشہدی کا میسج ملا کہ ہم تھوڑا ٹائم اور لے رہے ہیں چونکہ سیشنز رہتے ہیں. تو وہ سید امجد شاہ صاحب اس وقت آن ہو گئے تھے, تو میں نے کچھ میسیجز ریکارڈ کروانے تھے کل کے سیشنز کے لیے یو کے اور یورپ کی اسی میٹنگز کے لیے. تو 2-3 ایک تھے وہ پھر میں نے اس دوران کروا لیے. میں نے چاہا کہ آپ مختصر سی میری بات آپ سے ہو جائے تو آپ اس کے بعد اپنی میٹنگ جاری رکھیں اور اپنے پروگرام کے مطابق کنکلوڈ کر لیں. اس موقع پر میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد اس کی حمد و ثنا اور اس کا شکر, اس کے حضور شکر ہے جس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے. وہ چاہے
تو جو چاہے وہ ہو جائے، اور اگر جس چیز کا وہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتی، خاص ساری دنیا مل کے اپنی کاوشیں یکجا کر دے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے دین کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مختلف اینگلز سے، مختلف جہتوں سے خدمت کی توفیق دی ہے اور ہمیں چنا ہے۔ مشن ایک ہمہ جہت مشن ہے۔ اس میں دیکھیے فوکس تو بنیادی طور پہ ہمارا دین کی ترویج و اشاعت ہے، صحیح اور متوازن ویژن کے ساتھ، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس کام کے لیے ہم نے جو راستہ اڈاپٹ کیا ہے وہ تعلیم کا راستہ ہے، اس پر فوکس ہے۔ اب تعلیم کے ساتھ جب دین اور تعلیم و تربیت کا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم دو چیزوں کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے، ایک انسانی صحت کا خیال رکھنا اور ایک انسانی ضروریات اور حاجات کا خیال رکھتے ہوئے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں خدمت انسانیت کو بجا لانا۔ ہیومینیٹیرین سروسز ہیں جس کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کی گئی۔ اگر ہم اس پورے مشن کی ٹوٹیلیٹی کو دیکھیں تو فرنٹ پر آپ کو منہاج القرآن انٹرنیشنل دکھائی دیتا ہے۔ ادارے جب بنتے ہیں، مساجد بنتی ہیں، مراکز بنتے ہیں، درسگاہیں بنتی ہیں تو منہاج القرآن کا نام آتا ہے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کی ایکٹیویٹیز۔ تعلیم و تربیت کا کام ہوتا ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے عقائد درست ہو رہے ہیں، اخلاق سنور رہے ہیں، لوگوں کو سیدھی راہ مل رہی ہے، برائی سے، گناہ سے، گمراہی سے انہیں بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، راہ ہدایت پر لایا جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے صاف ظاہر ہے انسٹیٹیوشنل سٹرگل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف میں ایک خطاب کروں اور کتاب لکھوں بس، تو صرف میرے خطاب اور کتاب سے سارا کام ہو جائے، نہیں۔ یہ سمجھیں وہ روشنی ہے، اس روشنی کو آگے پہنچانا ہے انسانیت کے لیے۔ وہ پہنچائے گا کون؟ اس کے لیے اعضاء چاہیے ہوتے ہیں۔ دماغ سوچتا ہے۔ اب یہاں چونکہ ڈاکٹر منصور میاں بھی بیٹھے ہیں تو نیازی صاحب تائید کریں گے اس بات کی کہ میں چونکہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق انسانی جسم اور طب کے ساتھ ہے تو ان سے اجازت لے کے کرتا ہوں کہ وہ نہ کہیں کہ میری ٹیریٹری میں مداخلت کر دی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ دماغ ایک چیز سوچتا ہے جس کو دین کی زبان میں کہتے ہیں کہ دل سوچتا ہے۔ دل اور دماغ دراصل اصطلاح میں ایک چیز کا نام ہے۔ فزیکلی دو الگ چیزیں ہیں مگر اسپریچولی عقل اور دل جو ہیں وہ ایک پرپز انجام دیتے ہیں۔ تو دل میں خیال آتا ہے یا دماغ ایک سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ وہ میں نے جو سوچا، فیصلہ کیا، بتایا، خطاب میں کہہ دیا، کتاب میں لکھ دیا۔ یہ دل اور دماغ سے دو چیزیں، کتاب اور خطاب میں نے کر دی۔ اب اس کے بعد اگر اعضاء نہ ہوں جسم کے تو نہ کوئی خطاب امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کتاب امپلیمنٹ ہو سکتی، وہ عملی جامہ نہیں پا سکتی کوئی چیز۔ اس کے لیے اعضاء چاہیے۔ اعضاء صحیح، صحت مند، تندرست، توانا ہوں گے تو کیری آؤٹ کریں گے پورے مشن کو، اس آئیڈیاز کو عملی جامہ پہنائیں گے، تھاٹ کو، اس میسج کو، دل کی آرزو کو، ڈیزائر کو، ریزولو کو ایک عملی شکل دیں گے۔ آرگنز دیتے ہیں۔ تو مختلف ادارے، انسٹیٹیوشنز یہ آرگنز ہوتے ہیں۔ آرگنز کے اندر خوبی یہ ہے کہ کچھ ویزیبل ہیں، کچھ انویزیبل ہیں۔ ایم آر آئی اور ایکس رے کی نگاہ اگر نہ ہو، ننگی آنکھ کو کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے۔ جو ایکسٹرنل آرگنز ہیں وہ نظر آتے ہیں
سر، چہرہ، آنکھیں، کان، بازو، ٹانگیں، پاؤں، سارا کچھ نظر آتا ہے۔ اسی طرح تحریکوں کی زندگی میں اور تحریکوں کے جسم میں کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں۔ وہ ہمارے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، تربیت کے حلقات ہیں، دروس کے حلقات ہیں، ایفرٹس ہیں، سینٹرز ہیں، ورلڈ وائڈ جتنا بھی کام ہوتا ہے نظر آتا ہے، ویزیبل۔ وہ سمجھے ایکسٹرنل آرگنز ہیں۔ کچھ آرگنز ایسے ہوتے ہیں انسانی جسم میں جو نظر نہیں آتے، مگر وہ اگر بیمار پڑ جائیں یا اپنا کام چھوڑ دیں تو باہر کے اعضاء بھی ختم ہو جاتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا زندہ رہنا بھی ان کے مدار پر ہوتا ہے۔ وہ دل ہے، آپ کے لنگز ہیں، آپ کا جگر ہے، آپ کے کڈنیز ہیں، ابھی اس طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، چھوٹے بڑے سارے اعضاء ہیں جو نظر نہیں آتے مگر دراصل پورے جسم کو زندگی فراہم کر رہے ہیں، اور نظر آنے والے اعضاء کو بھی صلاحیت دے رہے ہیں کہ وہ کام کر سکیں۔ یہ جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، یہ دراصل وہ سب سے بڑا ایک وائٹل اور مین آرگن ہے جو انویزیبل ہے ان اے وے۔ کبھی کبھی ویزیبل ہوتا ہے جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ کا سیشن ہو گیا، مگر دیکھنے میں یہ جگہ جگہ اپنے سینٹرز، مراکز، مساجد اپنے عنوان سے قائم نہیں کرتا، مگر یہ جس طرح ہارٹ پورے جسم کو بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ اب بیٹے یہ ریکارڈ تو پتہ نہیں ہو رہے گی، میں نے جو آپ کا میسج ادھر ریکارڈ کروایا اس میں نے یہ مثال نہیں دی جی، ہو رہی ہے ریکارڈ وغیرہ کے لیے بھی اگر یہ حصہ یہ بھی ان کو ایکسٹرا ایک سیگمنٹ بنا کے بھجوا دیں تو فائدہ مند ہوگا۔ جی ضرور، میں نے کچھ کہا ہے ویزیبل آرگنز اور انویزیبل کا، مگر یہ جو مثال دے رہا ہوں یہ تذکرہ نہیں ہوا، ساتھ بھجوا دیں، ان کے بھی کام آئے گا۔ تو یہ ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا آرگن ہے کہ اس کے اوپر پوری زندگی کا انحصار ہے۔ جہاں ڈیفیشنسی ہوتی ہے تحریک میں، MWF نے اس کو کور کرنا ہے، چونکہ فوکس تعلیم پر ہے، یہ سب چیریٹی کے کام ہیں۔ ایون ہمارے وہ ادارے، آپ اندازہ کر لیں کہ جو ادارے جن کے ہاں فی سٹرکچر ہے، اس فی سٹرکچر سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ رننگ ایکسپینسز تو چل جاتے ہیں جو کہ ہم بڑا منیمم رکھتے ہیں، مگر بڑے پیمانے کی کیمپسز لینے ہیں، جگہیں بنانی ہیں، اس کے لیے زمینیں لینی ہیں، کیمپس بنانا ہے، نئی تعمیرات، جتنے ڈیولپمنٹل ورکس ہیں وہ ان میں سے وسائل اتنے جنریٹ نہیں ہوتے کہ وہ تعلیم کے لیے ڈیولپمنٹل ورک ہو سکے۔ اور پھر تعلیم کے ایسے بے شمار ادارے اور کام ہیں کہ جو پیسے ریسورسز جنریٹ ہی نہیں کرتے، جن پر صرف خرچ ہوتا ہے۔ پھر پوری تحریک کو جو ریسرچ کا کام، میں جو تصنیف و تعریف جو کرتا ہوں کر کے بھیج دیتا ہوں لاہور، تو مثلا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں لاہور میں بھی ہیں جو اردو اور عربک کا کام کرتے ہیں، اور لنڈن میں ہیڈ کوارٹر ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا جہاں انگلش کا ٹرانسلیشن، ایڈیٹنگ، پرنٹنگ، پبلشنگ کا کام ہوتا ہے۔ اب یہ وہ ادارے ہیں کہ جو اپیرنٹلی یہ جنریٹ نہیں کرتے، ان پر صرف خرچ ہی خرچ ہوتا ہے، اور وہ کسی اور ادارے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کون سا ادارہ ان کو پے کرے گا، ہر ادارہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو MWF کا ریلیونس سمجھا رہا ہوں، کتنا بڑا ریلیونس۔ ایک وہ ریلیونس ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جس میں انسانیت کی خدمت کے پہلو ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، وہ پریشانی آ گئی اس میں مدد کی، جو انہوں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں بتایا ہوگا، دنیا کے مختلف ملکوں میں، پاکستان میں مختلف مواقع پر کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ کہ پورے کے پورے مشن پہ جہاں وسائل جنریٹ نہیں ہو رہے اور تعلیم، صحت، تربیت، دین کے فروغ اور یہ انسانی خدمت کے کام رک جائیں اگر MWF مؤثر نہ ہو، اگر یہ کمزور پڑ جائے تو سمجھیں انفیکٹ ہر شے کمزور پڑ جاتی۔ یہ آپس میں اس طرح ریسیپروکلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ان کا تعلق ہے۔ لہٰذا یہ کبھی نہ سوچیں کہ MQI ایک اور چیز ہے اور MWF کوئی اور چیز ہے۔ نام بے شک جدا ہیں، مگر ان دونوں کا
جوائنٹ ایفرٹ جب ہوتی ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں اپنے مقاصد کی طرف. ممکن ہے آپ جس ملک میں ہیں یا اس طرح کسی اور جگہ کسی ملک میں بیٹھے ہوئے احباب وہ اس چیز کا اتنا ریلیونس محسوس نہ کرتے ہوں کہ ان کی لوکل جو نظام ہے اس میں شاید ان کو اتنا مشکلات نہیں آتی، وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. مگر جب آپ اس کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں، تو اس وقت آپ کو پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ MWF کہاں کھڑی ہے. یہ انڈسپینسیبل ہے. سمجھے یہ تحریک منہاج القرآن کی روح ہے، اسپرٹ ہے، سول ہے. اس کے ذریعے آرٹریز میں خون چلتا ہے، اس کے ذریعے لنگز میں اور ہر طرف آکسیجن جاتی، اس کے ذریعے زندگی رواں دواں ہے. لہٰذا جب آپ اس کے ساتھ مل کے جو بھی آرگنائز کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں، جب آپ ایفرٹس کرتے ہیں تو وہ گویا پورے کے پورے مشن کو کئی جہتوں سے سپورٹ جا رہی ہوتی. اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی دے. میں آف اینڈ آن سنتا رہتا ہوں جو اچیومنٹس آپ کی ہوتی ہیں. جب سے یہ فیصل حسین مشہدی نے ذمہ داری سنبھالی ہے اور ان کی یہ پوری ٹیم، الحمدللہ انہوں نے بہت امپروومنٹ کی ہے کام میں. میتھڈز وضع کیے ہیں، اس میں ٹیکنیکس وضع کی ہیں، بہت بہترین طریقے سے آرگنائز کیا ہے، نئے فارمیٹس دیے ہیں، مینیجریل امپروومنٹ کی ہے، بہت زیادہ ٹیکنیکلی اس کو بہتر کیا ہے، کنیکٹیویٹیز کو، کنیکشنز کو بڑا اچھا کیا ہے، سسٹم کو اور امپروو کیا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ لے کے آگے بڑھے ہیں، نیٹ ورک کو اور آرگنائز کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو یہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت ہی یہ ٹرسٹ وردی بیٹا ہے فیصل حسین، اور اللہ پاک نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے. پھر یہ عدنان سہیل اور ان کی پوری ٹیم ہے، سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. سسٹم کیا ہے وہ آپ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کرتے رہیں گے. میں تو بنیادی طور پہ انڈورس کرنے کے لیے چند منٹ کا ٹائم آپ سے لیا تاکہ میں براہ راست آپ سے بات کر لوں اور آپ کی ایفرٹس کو انکریج بھی کروں، اپریشیٹ بھی کروں، انڈورس بھی کروں کہ آپ جتنی ایفرٹ کریں گے یہ پورے مشن کی خدمت ہے، پورے مشن کی سپورٹ ہے. اور اس سے کتنی شاخیں نکلتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. کبھی اس کا لنک کسی کو نظر آتا ہے، کبھی نہیں آتا. مگر جیسے میں نے کہہ دیا، ہارٹ اور لنگز اور لیور اور کڈنیز نظر ننگی آنکھ کو نہیں آتے، مگر پوری زندگی اس کے ساتھ رواں دواں ہوتی. تو اس طرح کے ادارے ہیں. UK میں نے بات کی تو وہاں اور بھی ادارے ہیں جو ہم تعلیم کے اوپر، جیسے MCM ہے، آگے اسکول کے پروجیکٹ ہیں لے کے چل رہے ہیں، تذکرہ کیا. تو یہاں اللہ رب العزت آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اور آپ کی مدد و نصرت فرمائے، آپ کی توانائی میں اضافہ کرے اور آپ کی ایفرٹس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبول دے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اللہ اپنا فضل عطا کرے، اپنی رحمت عطا کرے. اور بیٹے کوئی ضروری چیز اور تو نہیں؟ نہیں ضرور، بہت جامع آپ کا پیغام. میرے خیال میں اب تو ساری آپ نے، جی بالکل حضور. اب آپ اپنی جو میٹنگ ہے بیٹے اس کو جاری رکھیں. اور میں امید کرتا ہوں یہ مشکل وقت آیا ہے جب سے کووڈ-19 کا ہر طرف ایکٹیویٹیز متاثر ہوئی ہیں اور مساجد کی ایکٹیویٹی اس طرح نہیں ہیں، گیدرنگز اس طرح نہیں ہیں ڈیفینیٹلی. مگر اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جو ان کے ریزلٹ ہیں وہ پچھلے سالوں سے بھی آگے نکل گئے. یہ صرف اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہے. اور وہ مدد و نصرت اپنی کبھی کم نہیں کرتا ان بندوں پر جن بندوں کی نیت میں ہمیشہ صدق اور اخلاص رہتا ہے، اور وہ بے لوث ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے دین اور آقا علیہ السلام کی امت اور اس کے مشن کے لیے اپنی قربانیاں دیتے رہتے اور خدمات پیش کرتے رہتے. اللہ اپنی مدد اتارتا رہتا ہے. کامیابی ہو انشاءاللہ، پہلے سے زیادہ کامیابی ہوگی. یہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ایڈوانس انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hazur, with your permission, I know generally the dua comes at the end, but with your permission, if you could just make a small prayer for everybody in attendance. یہ میری ساری گفتگو it was a prayer. جی جی جی. Single word was a supplication. اللہ پاک کامیابی اور کامرانی دے انشاءاللہ. کامیاب کرے، آپ کے مشن میں آپ کی کاوشیں قبول فرمائے.
ہر ایک سینٹر جتنے بھی ایریاز ہیں امریکہ کے جتنا کر رہے ہیں سارے ساتھی جو یہ جیسے ڈاکٹر وسیم صاحب کو متحرک کریں انگیج کریں بہت زیادہ ذمہ داریاں دیں اس میں. اس طرح شرجیل صاحب کو بھی دیکھیے نیازی صاحب کے پاس آلریڈی پورا امریکہ ہے تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ہیں. ڈاکٹر منصور صاحب بہت بڑا کام اپنے چیپٹر میں کر رہے ہیں انگیج ہیں مگر ان کی کاوشیں کبھی پیچھے نہیں ہوئی وہ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں مگر کسی کو ذمہ داریوں میں انوالو کریں ڈائریکٹ شرجیل صاحب کو کریں ادھر ڈاکٹر وسیم صاحب کو کریں اس طرح دیکھیں تاکہ کچھ ذمہ داریاں وہ نبھائیں نیٹ ورک قائم کرنے اور جو رابطے کرنے کے لیے تو انشاءاللہ بہتری اللہ آپ کو کامیابی دے گا. حضور اس میں ہماری کینیڈا کی ٹیم بھی موجود ہے کمران رشید صاحب کی قیادت میں اور وہ بھی سب موجود ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کینیڈا کی ٹیم کو بھی اللہ برکت دے. آمین. شکریہ رشید اللہ برکت دے. خواجہ کامران رشید کو کینیڈا کی ٹیم کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کوئی سبھی بہتری کی بنے ادھر بہتری کی بنے. تو جو نام آپ نے بیٹے نیچے کینیڈا کے لیے تجویز کیا لکھ کے بھیجا ہے وہ آپ بات کر لینا شاید آپ کے پرپس کے لیے کوئی فائدہ مند نہ ہو اس پر سوچ بچار کریں اور مشورہ کریں. اللہ برکت دے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Thank you so much. MashaAllah, this was the founding leader of Minhaj Welfare Foundation, His Eminence, Hazur Sayyidi Shaykh al-Islam, Dr. Muhammad Tahir Qadri, who's, in my time, I've never heard this kind of explanation of what Minhaj Welfare Foundation is. And in essence, it's very difficult to speak after the founding leader, but with their permission, and they have given us permission to carry on, and I hope everybody can take their words back to their homes and to their cities and to the locations and take that message forward. And I think that is a message for everybody here, mashallah. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept their words and may we continuously work under their guidance as well. Faisal bhai, are we just... Adnan bhai, if we can conclude the panel discussion session. ان بھائیوں سے معذرت ہے جن کے سیشن میں ڈسکشن ہونی تھی لیکن کیونکہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. دیر آر جسٹ ٹو مین آئٹمس دیٹ آئی تھنک وی شوڈ موو فارورڈ ٹوورڈس. تھیوریٹیکل تو بہت باتیں ہو گئی. ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو پریپیئر کی ہے آپ سب کو دکھانے کے لیے کہ 2020 میں کس طرح سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی مختلف دنیا بھر کی ایکٹیویٹیز تھیں. چھوٹی سی ویڈیو ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک ویژول ایویڈنس ملے گا کام کرنے کا. اور اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کرنی ہے کہ 2021 میں اس اے جی ایم کے فوری بعد ہم کیسے جو یہاں سے انفارمیشن ملی اور قبلہ حضور کا میسج ملا اس کو ہم پریکٹیکل شکل میں کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو آئی تھنک وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو کنکلوڈ دس ود ان لیٹس سے 15 to 20 minutes میکسیمم. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ساتھ رہیں گے. قبلہ حضور کے جانے کے باوجود پارٹیسپینٹس کا ٹکر is still exactly where it was. So alhamdulillah, let's achieve the objective that we had outset for this meeting. تو اجمل بھائی جو ہوسٹ ہیں ان کو پلیز کائنڈلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ 2020 کی ویڈیو پلے کر دیں.
mashallah, that you can see was a review of 2020. Just to give you some insight into the potential of working not just in the third world, but also locally in Canada, America, and how we can connect our efforts to supporting our worldwide projects, whether it's in Pakistan, whether it's in Bangladesh, whether it's in Africa, whether it's on the border of Turkey and Syria, where we are supporting the refugee crisis there as well. With the permission of our panelists, I know we're very short on time, and I would just now like to hand over to the Managing Director of Minhaj Welfare Foundation. And inshallah, at the end, we'll try our best to get some final comments from some of our panelists as well. But please, please continue using our hashtag MWF AGM 2021. And at the same time, agar aapke paas koi sawal hai ya query, you can send us via chat, your full name, your location, and the question. And also, if you want to email us at info@minhajwelfare.org. Brother Faisal Hussain, the Managing Director of Minhaj Welfare Foundation. अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब के साथ जिसने रब्ता किया, बहुत से लोगों के साथ मेरा डायरेक्टली रब्ता हुआ, लेकिन बहुत से सारे लोगों ने, आप सब ने कैंपेनर्स बन के आगे मैसेज को फैलाया और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन. I think it does get registered as a milestone, and milestone means we have to move from one step to the next step. So I just want to make sure we are able to consolidate this effort. हम जो सारे इकट्ठे बैठे हैं और किबला हुजूर का जो मैसेज है इसको प्रैक्टिकल शक्ल में आगे लेके चल सकें. तो मैंने छोटी सी एक प्रेजेंटेशन तैयार की है. I'll go through it very quickly because I think a lot of things have already been discussed. तो मेन 4 चीज़ों पे हम इस साल फोकस करना चाहते हैं अपनी कैंपेन और अपनी MWF की जो मामलात हैं उसमें. मेनली हम अपनी कैंपेनिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इस साल, ताकि मैसेज ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके, मोर लोग मोटिवेटेड हो सकें. उसके लिए क्लस्टर्स का नेटवर्क, व्हाट्सएप के ग्रुप्स का नेटवर्क ज़्यादा वसी करेंगे ताकि कैंपेन मटेरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ताकि हम ज़्यादा लोगों को अपने सिस्टम में ला सकें जहाँ जहाँ हमारे बाकायदा तौर पे एम्प्लॉयड लोग नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे काम फुल टाइम ही किए जा सकते हैं, पार्ट टाइम नहीं किए जा सकते. So inshallah USA में भी will make the investments to get the infrastructure rolling और मिनाज वेलफेयर का बाकायदा वहाँ पे नेटवर्क चलता रहे और हम ऐसा ना हो कि एक कैंपेन चलाएं और उसके बाद फिर गायब हो जाएं और कैंपेन चलाएं फिर गायब हो जाएं. We consistently need to continue doing activities. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है. आप में से जो लोग आगे आना चाहते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, वॉलंटियर की हद तक, या इफ़ यू हैव स्किल्स दैट कैन बी यूजफुल, please let us know. We'll include you into the management committees and the other infrastructure based items. Communication हम इंशाल्लाह improve करेंगे, आपके साथ राब्ते में रहेंगे, donors के साथ राब्ते में रहेंगे. उसके लिए भी हमने बहुत ज़्यादा अपनी टीम्स को ट्रेन किया है ताकि कॉल सेंटर की शक्ल में हमारे लोग constantly राब्ते में रहें. और of course fundraising is the ultimate goal of any charitable organization, because ज़्यादातर हमारे जो charitable programs होते हैं वो funds के बगैर नहीं हो सकते. थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं. मेरा जो हेड ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, जो डॉक्टर वसीम साहब ने प्रेजेंटेशन की थी, हमारा जो सिस्टम है वो फिर लोकल जो हमारी बॉडीज़ होती हैं उनको एक हैवी सपोर्ट स्ट्रक्चर फराहम करते हैं. बहुत सारी जगहों पे हम मिशन का काम करते हैं तो लीफलेट हमें बनाने पड़ते हैं, प्रिंटिंग हमें करनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, फिर जाके जो एक्चुअल काम है वो शुरू होता है. तो हम वेलफेयर की तरफ से जब कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि उनको मैक्सिमम सपोर्ट फराहम हो सके, ताकि वो जो उनका कोर काम है, लोगों तक राब्ता करना, लोगों तक पैगाम पहुंचाना, उनको मोटिवेट करना, वो उसमें बिजी रहें और उनके जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड करें. तो इसके लिए, इसकी वजह से लोगों को काम करने में बहुत आसानी होती है. बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं क्योंकि वो दिन में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हम आपकी टाइम लेवा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपसे आपको सपोर्ट की शक्ल में फराहम करते हैं ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें. आगे चलें. ये इस पे भी अजमल भाई क्विकली चलते जाएं. ये मैंने छोटा सा 2017 से लेके अब तक जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहे हैं उसका ब्रीफ टाइमलाइन तैयार की है. आगे चलते रहें अजमल भाई. मुख्तलिफ
ادوار میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں اور بہت سارے بزنس ڈیلیگیشنز بھی لے کے گئے ہیں. خانے وال کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا تھا, ایکسپوز بھی کیے ہیں اور لیبنان میں آغوش بھی کھولا, قوالی کے ایونٹس کیے جس کے ذریعے ہم فنڈ ریزنگ ایونٹس کا ٹرینڈ شروع کیا اور بہت ساری چیزیں. اور آئی وڈ سے one of the major things was launching the website of 2000 and at the end of 2019 website کو launch کیا تھا. ادھر رک جائیں اجمل بھائی, let's go back to the first stage of it. میرے لیے یہ سب سے اس کے اور ایک دو سٹیپ اور پیچھے چلے جائیں اجمل بھائی, چلیں. this is the main presentation. واپس چلے جائیں اجمل بھائی, وہ جو چلیں آگے چلیں sorry. Next one, website please. اگر آپ لوگوں نے visit نہیں کی تو please visit the website, get connected with our social media accounts and stuff like that. So let's take this as the next steps from AGM. AGM ہو گئی اور AGM کے بعد I'm hoping you're all empowered, you're all informed and you're also all motivated. So what happens next? So what we're going to do from now, اب سے لے کے 14 days میں we will start organizing ourselves. So whoever is interested in this group will connect with you. Please send a message on the chat that I would like to get involved. ہم آپ سے رابطہ کریں گے and then جو ڈاکٹر وسیم صاحب نے ایک انفراسٹرکچر کا ایک فریم دیا ہے, we will start putting meat onto that skeleton. اور سب کو اپنی اپنی اسکل اور اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے جتنا وہ دے سکتے ہیں کسی نہ کسی رول میں اس کو ان کو ایڈجسٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہم ٹریننگز کریں گے تاکہ لوگوں کو منہاج ویلفیئر کا پیغام دینے کے لیے آسانی ہو سکے, ان کی برانڈ کی اویئرنیس کس طرح کی جاتی ہے, لوگوں کو کس طرح رابطہ کیا جاتا ہے, ہمارے پروجیکٹس کیا ہیں, اس کے بارے میں میکسیمم اویئرنیس ہو سکے تاکہ وہ آگے لوگوں تک بات پھیلا سکیں. اور جیسے جیسے انفراسٹرکچر بنتا جائے گا ویسے ویسے ہم کلسٹر بیسڈ میٹنگز کریں گے. ہر فرد جو سامنے آتا ہے ان کو کہیں گے اپنے حلقہ احباب کو, اپنے سرکل آف انفلوئنس کو انگیج کریں اور انوالو کریں اور اس کو آگے پیغام کو لے کے چلیں. 19 فیبروری کو ہم اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں, آرفن کیئر ہوم فار گرلز, اینڈ وی ول اناؤنس اٹ آن قائد ڈے ایز اے گفٹ ٹو قبلہ حضور, اینڈ اٹ ول بی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آرفن کیئر پروگرام فار گرلز. اس کی کنسٹرکشن انشاءاللہ اگلی 19 فیبروری سے پہلے ہم اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے, بٹ ویل میک دی اناؤنسمنٹ آن دا 19th of February. اس کے 70 یونٹس بنائیں گے, آلموسٹ $10,000 کا ایک یونٹ ہوگا, اور we will try and get as many people to pledge for units for this project. رمضان سے 50 days پہلے ہم اپنی کیمپین کو لانچ کریں گے, اس کے لیے آپ کو مٹیریل دیں گے, جو آپ کے ویڈیوز, فوٹوگرافس, تاکہ آپ بھی گراؤنڈ پہ اس کو لانچ کرنا شروع کر دیں. اور اس کا پرنٹ مٹیریل بھی سعید الحسن صاحب کی خوشی کے لیے ان کو انشاءاللہ within at least a month and a half before رمضان مل جائے گا. بینرز ملیں گے, لیفلیٹس ملیں گے, پوسٹرز ملیں گے, لوگوں کو لیٹرز بھی جائیں گے جس میں سارا ان کا مٹیریل ہوگا اور ڈونیشن دینے کے مختلف طریقہ کار ہوں گے. گوگل پہ ایڈورٹائزنگ ہوگی, یوٹیوب پہ ایڈورٹائزنگ ہوگی, انسٹاگرام, فیس بک, سب جگہوں پہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے USA اور کینیڈا میں ایڈورٹائزنگ کریں گے. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ایک چھوٹا سا میں یہاں سے بتانا, اگر آپ منہاج القرآن USA کے اور کینیڈا کے سب کے ایڈریس لکھ لیں اور کچھ حصہ جو ہے فلائر کا ہر جگہ پر میل کریں آپ. جی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے, ڈیفینیٹلی گڈ آئیڈیا ڈاکٹر صاحب, ویری گڈ. اس کے بعد پھر رمضان تک سلسلہ فالو اپ فیڈ بیک رابطے میں رہیں گے, فیڈ بیک لیتے رہیں گے, پروگریس لیتے رہیں گے, اس کو میجر بھی کریں گے, جہاں سے بہتر پرفارمنس آ رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. 28 مارچ کو ہماری پہلی گلوبل ٹیلیتھون ہوگی, اور ہم امید کریں گے اس وقت تک ایسا مومنٹم پیدا ہو چکا ہوگا کہ USA کی طرف سے بھی اس ٹیلیتھون میں پارٹیسپیشن ہوگی. ہم لوگوں کو انکریج کریں گے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, ڈونیٹ کرنے کے لیے. یہ مختلف پلیٹ فارمز پہ چلے گی. اس کا ڈیوریشن اتنا لمبا ہوگا کہ ہم اس میں ساری ٹائم زونز کو کور کریں گے, اور اس میں ایک سیشن USA کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے لوگ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں وہ اس ٹیلیتھون کی طرف ان کو مائل کیا جائے, اور اس میں بہتر سے بہتر ڈونیشنز پلیج کر سکیں. اس کے بعد 17 اپریل کو ہماری سیکنڈ گلوبل ٹیلیتھون ہوگی, جس میں رمضان ریلیف پیکج ہم ہر سال کرتے ہیں, لوگوں کو ایک منتھ کا راشن پیک دیتے ہیں. اس سلسلے میں 18 اپریل کو ہم تحفیظ القرآن کے جو حفاظ کرام ہیں ان کی اسپانسرشپس اور اسکالرشپس کے لیے ایک انٹرنیشنل قرات کمپٹیشن کریں گے.
30th of April को, which is the World's Orphan Day, हम उसमें फिर 3rd Global Telethon करेंगे कि जिसमें orphan care programs के लिए हम appeals करेंगे. 7th of May को हम फिर जो जुमतुल विदा भी है उसमें फिर हम 4th हमारी रमज़ान की आखिरी ग्लोबल टेलीथॉन होगी और उसमें हम जो गर्ल्स ऑर्फन केयर प्रोजेक्ट है उसके लिए अपील करेंगे. और 9th of May को जो 27वीं बनती है रमज़ान की, उस पे हम जो इंटरनेशनल किरात कंपटीशन है उसका फाइनल अनाउंस करेंगे. और किरात कंपटीशन में आप सबको पार्टिसिपेट करेंगे. आपके बच्चे आप जो भी किरात पढ़ते हैं मुख्तलिफ उनके बैचेस होंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं. उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा तहफ़ीज़ का हिफ़ाज़ कराम का प्रोग्राम है उसको हाईलाइट करें और हफ़ाज़ बच्चों की जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए डोनेशंस इकट्ठी करें. तो जल्दी मैंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है क्योंकि मुझे अंदाज़ा है वहाँ पे नमाज का भी टाइम हो रहा है. और इस सिलसिले में आप सबका अगेन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आई नीड एवरी वन ऑफ यू. कोई भी वापस जाके ये ना समझे कि सुन लिया ओके बैक टू नॉर्मल. Every one of you needs to join this team. Every one of you needs to activate, become active. If you're already active, then let's get into this loop so that we can keep record and start measuring the impact. And at the same time, we also want you to do whatever you can. There is so many different ways you can get involved in a smaller capacity, jahan aapka zyada time nahi lagega, and in a larger capacity when you can get involved in management decisions and stuff like that. The least you can do is at least share your influence, share your circle of influence and get the message across to as many people as possible. आप सबसे फर्दन सलाम नहीं कर सका, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया. राब्ते में रहेंगे. अब आप शायद तंग ज़्यादा आएंगे कि बहुत ज़्यादा राब्ते में हैं और इतना कांटेक्ट नहीं करते थे, लेकिन I would prefer that you complain about us getting too much in touch with you rather than you saying nobody gets in touch with us. And we will make sure that we continue these type of activities. और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा इस तरह की एक मीटिंग कॉल करेंगे और हम अपना जो इस मीटिंग के ज़रिए जो इम्पैक्ट पैदा कर सके उसको भी शेयर करेंगे और मेजर करेंगे. तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. अदनान भाई आप इसको कंक्लूड कर लीजिएगा. आप म्यूट हैं, आवाज़ नहीं आ रही. Thank you so much, Faisal Bhai. Faisal Hussain, the Managing Director of Minhaj Welfare Foundation. And just a lot of messages are coming, mashallah, from our team across USA and Canada who are willing to volunteer. Please do send us your email, info@minhajwelfare.org. Please send us your name, location. And like Faisal has mentioned, अभी जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम आपके साथ जो क्लोज मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे क्लस्टर्स के हवाले से. तो अगर आप उसमें शामिल भी होना चाहते हैं, आप अपने हल्का हबाब के अंदर अगर कोई मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं तो let us know, let our team know. Dr. Wasim Altaf Saab, we have Sharjeel Saab. Just 1 second. I'm watching Sayyid Imam Saab signing a lot of blank checks for Minhaj Welfare Foundation throughout this conversation. So I'm starting to see. I hope they are blank checks, Sayyid Imam Saab. आपकी आवाज़ म्यूट है. आपकी आवाज़ नहीं आ रही. You have to unmute yourself. So, you know, in fiqh, what they say that silence is an approval. As-sukut bimanzil qabul, yani. Alhamdulillah. So, mashallah, thank you so much. Assalamu alaikum. I don't know how to unmute these things, but yes, I listen to you and I'm quite interested in joining. Alhamdulillah. I saw everybody. This is the first time I thought I should do something to unmute myself. But thank. And Wasim Altaf, thanks to him that he reminded me. And I am here, but I'm at work today. But inshallah, when you open those units, inshallah, I will pledge to donate for 1 unit myself, inshallah. Mashallah, mashallah. Thank you. May Allah reward you as well. Alhamdulillah, this is our MWF AGM 2021. Alhamdulillah, we were very fortunate to have our directors, our management with us as well. And I can see Sharjeel Bhai, if you just want to add quickly something as a final comment as well from your side. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नान भाई. मैं बस सारा कुछ माशाल्लाह ऑलरेडी डिस्कस हो गया. मैं एक पॉइंट पे हाईलाइट करूंगा वो फॉर इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन
all of us living in the United States. میں CPA بھی ہوں, آڈیٹر ہوں, تو مجھے پتہ ہے میں آڈٹ کرتا ہوں کئی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا. ان کی جرنلی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ایوریج ہوتی ہے 30 to 50 to 60%. تو منہاج القرآن, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایڈمن کاسٹ آپ کو ڈاکٹر وسیم بھی بتائیں گے اور فیصل بھائی بھی بتائیں گے, از لیس دین 1%. تو یہ اٹس اے بگ تھنگ ٹو ہائی لائٹ, کیونکہ تمام پیسہ جو $1 دیتا ہے وہ سارے کا سارا ویلفیئر میں جاتا ہے. باقی آرگنائزیشن میں اگر ہم $1 دیتے ہیں تو اس کے 50 سینٹس یا 40 سینٹس ویلفیئر میں جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری بگ تھنگ ٹو ہائی لائٹ. تو یہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ دینا چاہتا تھا. باقی آپ ماشاء اللہ سب کچھ کہہ چکے ہیں. Thank you so much. And finally, let me just thank تمام ہمارے جو attendees ہیں, خاص طور پر کینیڈا میں under the leadership of Kamran Rashid Bhai, the president of Minhaj Quran Canada. At the same time in USA under the leadership of Razin Niazi Sahib, our senior members such as Dr. Mansoor Mia Sahib, and also our Minhaj Welfare Foundation directors team, Dr. Wasim Altaf Sahib, Dr. Shaila Naqvi Sahiba, who's not well at the moment. We ask that you pray for her. Dr. Faisal Khan Sahib, also pray for him as well, that Allah SWT keeps everybody going. And our management team, Sharjeel Ahsan Sahib and Asif Ramzan Sahib, who have been amazing with their support and effort throughout the past 2 to 3 weeks as well. And most important, یہ ایونٹ اور یہ میٹنگ آپ کے بغیر یہ ناممکن تھا. جو ہمارے اٹینڈیز ہیں, یو میڈ دس پاسبل. تو پلیز جو ہمارے نیکسٹ اسٹیپس ہیں آپ ان کو جوائن کریں. ول بی ان کانٹیکٹ ود یو ایز ویل. MWF AGM 2021 hashtag. And inshallah tomorrow we will have the final conclusion to the AGM where His Eminence Sheikh al-Islam Dr. Muhammad Tahir Qadri Sahib will be delivering a final keynote speech on the importance of humanitarian work and development on behalf of Minhaj Welfare Foundation. This will be a closing ceremony to the AGM 2021, and this will take place tomorrow at 7 p.m. UK time, but 2 p.m. Eastern time. 2 p.m. Eastern time tomorrow, live on Minhaj TV. We'll be sending all of you the links so that whatever you have gathered today, you will also be part of the concluding ceremony. So once again, I would just finally like to ask Hazrat Allama Sharif Kalmalvi Sahib if he can make a final prayer, and inshallah that we will conclude today's meeting. If Allama Sahib is there. کمر اچھا جی میں حاضر ہوں. دعا کر دیجیے. جی میں کر دیتا ہوں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. یا الہی آج کی جو میٹنگ میں جتنے بھی خواتین و حضرات اس میں حاضر ہوئے ہیں, اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, یا الہی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور اس کام کا آغاز کرنے والے ہمارے شیخ, ان کو عمر خضر عطا فرما. یا الہی ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عنایت فرما, اور اس میں یا الہی ثابت قدمی نصیب فرما. تمام کی ایفرٹس, تمام کی کوششیں کہ جس طرح کے وہ وقت دے رہے ہیں, وہ پیسہ دے رہے ہیں, وہ اس میں اچھے مشورے دے رہے ہیں, تمام کی خدمات قبول فرما. یہاں جہاں ہمارے منہاج القرآن کے چاہنے والے, محبت کرنے والے, تمام کی خیر فرما. اور اس مشن کے جتنے بھی سپاہی ہیں تمام کی یا الہی خیر فرما, تمام کی فیملیز میں خیر فرما, اور جو پیغام ہمیں شیخ الاسلام نے دیا ہے اس کو مزید ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور جو ذرا سست ہیں یا الہی ان کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ ایکٹیویٹی عطا فرما. یا الہی ان کو بھی اپنی خاص رحمت کے صدقے اس مشن میں یا الہی ثابت قدمی نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ عظیم. ڈاکٹر قمر الازہری صاحب کو میرا سلام پیش کرتا ہوں. بڑے ماشاءاللہ. مسعود عثمانی صاحب بھی, ناصر صاحب بھی فلوریڈا سے, السلام علیکم. ظفر صاحب ہیوسٹن سے, بہت شکریہ آپ سب نے وقت دیا. عزیر صاحب بھی سب سے پہلے میرے خیال میں انٹر ہوئے تھے, بہت شکریہ آپ سب کا. ماشاءاللہ آدم بھٹی صاحب ہمارے کینیڈا کے ڈائریکٹر ہیں, ان سب کا شکریہ. سعید الحسن صاحب, طارق محمود صاحب آپ کی گفتگو سننے کے لیے منتظر تھا لیکن وقت نے پھر تھوڑا سا اڈیپٹ کرنا پڑ گیا ہمیں. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بہت اس کو کوآرڈینیٹ کرنے میں تعاون کیا. تو انشاءاللہ آپ سب سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی.
जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपसे शेयर कर लेंगे ताकि आप उससे बाद में भी मुस्तफीद हो सकें। Inshallah, we will be in touch with each and everybody. ये मसूद उस्मानी साहब हैं, मैं उनको सलाम देना चाहता हूँ। मसूद उस्मानी साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी खास रिक्वेस्ट से इन्होंने कराची से ज्वाइन किया लाइव इस टाइम वहाँ पे। बड़े अरसे के बाद ज़्यारत हुई इनसे, अक्सर फोन पे मेरी बात होती रहती है। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और लंबी उम्र अता फरमाए, आपकी सलामती दे, आपका साया रखे। असल में मेरी गुजारिश ये थी कि ये जितने अहबाब आज शामिल हुए हैं तो अगर अपने वो वेलफेयर ब्रॉडकास्ट MWF ब्रॉडकास्ट का जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है जो जिस पे अपडेट्स आती रहती हैं, तो अगर अहबाब के साथ उसका लिंक जो आपके पास अभी ईमेल्स वगैरह आई हैं वो शेयर कर दें, ताकि अगर उसमें ज्वाइन कर दें तो ताकि मेल्स कई लोग कम देखते हैं या कम देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड हो जाएंगे तो उसमें रहेंगे। जी सबको लिंक भेज दूंगा। मोहम्मद वसीम साहब भी काफ़ी देर से बैठे हैं, उमर फारूक साहब भी, गुलाम रसूल साहब भी, आपका बहुत शुक्रिया अब तशरीफ़ लाए। वहीद इकबाल साहब सबसे पहले मेरे ख्याल में शामिल हुए थे। हाफिज़ बशीर साहब, सगीर अहमद साहब, माशाल्लाह। हाफिज़ बशीर साहब बड़े एक्टिव मेंबर हैं साउथ कैरोलिना USA में। उनके साथ चौधरी सादिक साहब भी हैं। और इसमें एक और मैं अर्ज कर दूं जी, हमारा स्कॉलर्स की हद तक अभी आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मिनहाजियंस USA के नाम से हमने एक पूरी बॉडी बना ली है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 14 से 15 हमारे स्कॉलर्स जो मिनहाजियंस हमारे यहाँ USA में मौजूद हैं। कुछ अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज में हैं, कुछ बाकी अपने बिजनेस वगैरह में हैं, लेकिन तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गुलाम मोहम्मद कमर अल-अज़हरी साहब हैं। तो इसके लिए अगर स्कॉलर्स की आपने खिदमत किसी तरह की भी चाहिए हो तो आप अगर डॉक्टर कमर साहब से या बीइंग जनरल सेक्रेटरी मुझसे रब्ता करें तो हम ये मिनाजियंस की जो हमारी जो भी स्कॉलर्स की एक्टिविटीज़ हैं इंशाल्लाह और खिदमत जो है सर्विसेज है वो इंशाल्लाह हर वक्त मिनाज वेलफेयर के लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। आसिफ रमजान साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने वीडियो बंद कर दिया लेकिन उन्होंने भी सारी मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने में बहुत ज़्यादा मौसर रोल प्ले किया था। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका। नॉर्थ कैरोलिना जी, और बेबी को पकाना पड़ा था तो मैंने ज़रा वीडियो बंद कर दी। चौधरी सादिक साहब भी बुजुर्ग साहब हैं लेकिन ये भी काफ़ी शुरू से ही मीटिंग से 15 मिनट पहले हाजिर हो गए थे, तो इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने वक्त दिया। माशाल्लाह चौधरी सादिक साहब का बेपनाह कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, इस पूरे एरिया में, और मैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि आज उनकी आए और ज़ियारत भी होगी। मैं उनको खुसूसन बाद में फ़ोन करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे आने। आप सब दोस्त हज़रात का, आप लोगों से यंग आप लोग हैं माशाल्लाह, फुल ऑफ एनर्जी एंड विजन, तो आपको हमेशा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। That is why I was in listening mode all the time. साहब आप जरूर तशरीफ लाइए, आप माशाल्लाह शेर व शायरी सुनने का बहुत जी करता है। जरा कोविड खत्म हो तो फिर जरूर हमारे पास डैलस में आइए। आप तो जी कोविड में भी आप आ सकते हैं, आप हमेशा हमारे दिल और दिमाग में रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब हजरात जो है अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। May Allah protect you all and your families and may Allah accept all that you do. Mashallah, absolutely young, energetic leadership and this is what we require. मैं कबला हुज़ूर तशरीफ लाए थोड़ी देर के लिए सिर्फ, तो एक ओवरऑल बिग पिक्चर के सिलसिले में मजमूई तौर पे मिनहाजुल कुरान का USA में मुतहर्रिक या जिस जो इस वक्त कंडीशन है या जो कैफियत है और उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जस्ट वन वर्ड, आई विल गिव अ पार्टिंग वर्ड। बज़ाहिर कोई नेटवर्किंग या बज़ाहिर हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे हम शेयर कर सकें एक दूसरे के तजुर्बात को, अपने चैलेंजेस जो एकदम महसूस करते हैं और एक दूसरे तजुर्बात जो कामयाबी हैं उसको। सो आई सी दैट माशाल्लाह फॉर many years it was doing very well। आजकल भी माशाल्लाह ऑन द ग्राउंड डेवलपमेंट बहुत है, लेकिन उसका जो इंटरएक्शन जो है वो कम है। इससे सबको हमारे मराकज़ जो काम कर रहे हैं, so I think we need to work on that and maybe something is missing. I was missing out of the scene or something, but there will be another occasion to talk about it। आज तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का है,
but the big picture जो पीछे the heart and mind जो है मिनहाजुल कुरान का है, और यहाँ जितने भी मराकज़ काम कर रहे हैं और जो लोग उनके पीछे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, and let's work on coordination a little bit more. Inshallah, this is just a beginning. Inshallah, we will continue and we will progress quickly. Inshallah. ज़फ़र खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई फरमाते रहते हैं आप, कॉन्स्टेंटली गाइडेंस देते रहते हैं, और अपना बेटा भी आपने पूछा डायरेक्टर्स के हवाले किया फैसल खान साहब को, और मैंने देखा नासिर भाई भी ज्वाइन करते रहे थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप शुक्रिया सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें कंक्लूड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। ये कामरान भाई कनाडा के नुमाइंदे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनकी हिम्मत को भी सलाम करता हूँ कि ये बहुत तैयब शेख साहब को भी मेंशन करना, आदम भट्टी साहब भी, हाफिज उमैर साहब भी माशाल्लाह, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन कनाडा का। चौधरी अफजल साहब थे हमारे, चौधरी अफजल साहब हमारे। एक जुमला, ये जो हमारे अमेरिका के एक्टिविस्ट हैं, जो जितना इस मीटिंग के लिए एक्टिव हुए हैं, अल्लाह करे वो पूरा साल मिनहाजुल कुरान के लिए एक्टिव रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, राब्ता रखेंगे तो इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा। आपकी दुआएं। सईदी कैफ हाल? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिफज़लिल्लाह तआला बिमन्निही। हज़रतकुम माशाल्लाह। एक रिक्वेस्ट करनी थी, जो आपने ये मिनहाज वालों बनाया स्कॉलर्स का, उसमें हमारे यहाँ के उलमा इकराम को भी डालें और इसको नॉर्थ अमेरिका का सेटअप बना दे पूरा। चलें इसको ऑफलाइन डील कर लेते हैं। दान भाई, लेट्स कंक्लूड इट। I'm concluded, alhamdulillah, mashallah. बहुत शुक्रिया। Thank you so much, mashallah. Thank you so much. Inshallah we'll be ending the meeting. बहुत शुक्रिया। Thank you. Assalamu alaikum.